بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے ابتدائی دور میں کئی ایسے افراد تھے جنہوں نے نہ صرف اسلام کی مخالفت کی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھی۔ ان میں سے ایک بدترین دشمن تھا کعب بن اشرف۔ یہ کہانی ہے ایک فتنہ پرور یہودی کی۔ کعب بن اشرف ایک یہودی قبیلے بنو نذیر سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ مالدار تھا، شاعر اور ادیب تھا۔ مدینہ میں خوب اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ مسلمانوں کا سخت دشمن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی اشعار کہا کرتا تھا۔ کعب نے جنگ بدر کے بعد جب کفار مکہ کے سردار قتل ہوئے تو نہ صرف افسوس کیا بلکہ مدینہ سے مکہ چلا گیا تاکہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر سکے۔ کعب بن اشرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بے انتہا دشمنی اور عداوت رکھتا تھا۔ اس ملعون شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ تکلیف دی جو وہ دے سکتا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کی شرارتوں سے تنگ آ کر فرمایا، کعب بن اشرف کو کون ٹھکانے لگائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول کو بہت تکلیف دی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو دیکھ کر محمد بن مسلمہ بولے، کیا آپ پسند فرمائیں گے میں اسے قتل کر دوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ محمد بن مسلمہ بولے، اجازت ہو تو میں آپ کے بارے میں کچھ کہہ سکوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اجازت ہے۔ دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت پا کر محمد بن مسلمہ سیدھے کعب بن اشرف کے پاس پہنچے اور انتہائی رازداری سے بولے، اس شخص نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ہیلوں بہانوں سے ہمارا مال ہتھیانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی اور ہمیں تنگ کر رکھا ہے۔ کعب بن اشرف سن کر بولا، تم ابھی مزید پریشانیوں کا منہ دیکھو گے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، ہم نے اس کی اتباع کر لی ہے، لیکن اب اس سے فوراً الگ ہو جانا اچھا نہیں لگتا۔ البتہ ہم اس انتظار میں ہیں کہ اب یہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے۔ دوران گفتگو محمد بن مسلمہ کہنے لگے کہ مجھے کچھ قرض کی ضرورت ہے، اگر ہو تو دے دیجیے۔ کعب بن اشرف نے پوچھا، قرض کے بدلے کیا چیز گروی رکھو گے؟ محمد بن مسلمہ نے بولا، جو چاہو۔ کعب بن اشرف نے بولا، اپنی عورتوں کو میرے پاس گروی رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ بولے، تم پورے عرب سے حسین و جمیل ہو، ہماری عورتوں اور آپ میں کیا نسبت؟ کعب بن اشرف بولا، اچھا تو اپنی اولاد کو گروی رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، دیکھو کل کلاں کو ہماری اولاد کو گالیاں دی جائیں گی کہ ان کو گروی رکھ دیا گیا تھا۔ البتہ ہم اپنے ہتھیار گروی رکھنے کو تیار ہیں، بولو منظور ہے؟ کعب بن اشرف نے جواب دیا، مجھے منظور ہے۔ محمد بن مسلمہ نے کہا، میں خود حارث ابس بن جبر عباد بن بشر اپنے ہتھیار لے کر حاضر ہوں گے۔ یہ وعدہ لیا اور واپس چلنے آئے۔ چنانچہ یہ لوگ وعدے کے مطابق رات کے وقت جب آئے تو کعب بن اشرف کی بیوی کہنے لگی کہ مجھے ان سے خون کی بو آ رہی ہے۔ کعب بن اشرف نے جواب دیا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ان میں ایک محمد بن مسلمہ اور دوسرا ان کا رضائی بھائی ہے اور تیسرا ابو نائلہ ہے۔ دیکھو ہم لوگ اہل کرم لوگ ہیں، اگر شرفاء کو رات کے وقت بھی جنگ کے لیے بلایا جائے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ دوسری طرف محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو جب کعب بن اشرف آ جائے تو میں اس کے سر کو قابو کرنے کی کوشش کروں گا، میرا اشارہ پاتے ہی تم اسے قتل کر دینا۔ کچھ دیر گزری تو کعب بن اشرف ایک چادر لیے آ گیا۔ محمد بن مسلمہ اور اس کے ساتھی کہنے لگے، کیا بات ہے، آج تمہارے سر سے بہترین خوشبو آ رہی ہے۔ کعب بن اشرف بولا، ہاں ٹھیک ہے، میرے نکاح میں فلاں عورت ہے جو اہل عرب میں بہترین خوشبو پسند کرتی ہے۔ محمد بن مسلمہ بولے، کیا میں خوشبو سونگھ سکتا ہوں؟ کعب بن اشرف بولا، کیوں نہیں؟ چنانچہ محمد بن مسلمہ اور ان کے ساتھیوں نے یکے بعد دیگرے اس کے سر سے خوشبو سونگی۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے، اگر اجازت ہو تو ایک مرتبہ اور خوشبو سونگھ لو۔
کعب بن اشرف نے اجازت دے دی۔ محمد بن مسلمہ نے اٹھ کر کعب بن اشرف کا سر مضبوطی سے قابو میں کر لیا اور اپنے ساتھیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا اپنا کام کرو، تو ساتھیوں نے فوراً اسے ٹھنڈا کر دیا۔ کعب بن اشرف کی موت کے بعد مدینہ میں امن پھیل گیا اور دشمنان اسلام کو واضح پیغام مل گیا کہ گستاخی کی کوئی گنجائش